ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان المطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا لترکتہم لہ۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ گھر میں گپ شپ کر رہے تھے، جیسے میاں بیوی کے اندر گفتگو ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کبھی آپ کی زندگی میں احد سے زیادہ سخت دن آیا ہے کہ جس روز 70 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ بڑے بڑے صحابی اس روز شہید ہو گئے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا سب سے سخت دن ہے وہ احد کا ہے، تو اس لیے پوچھا کہ اس سے بھی زیادہ کبھی زندگی میں پریشانی اور دکھ کا سامنا کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں عائشہ، میری زندگی میں احد سے بھی زیادہ ایک سخت دن آیا ہے۔ میرے لیے پریشانی کا دن اس سے بھی بڑا یہ تھا کہ میں مکے سے نکل گیا، مکہ چھوڑ کر، چچا میرے فوت ہو گئے جو میرے لیے ایک حمایت اور نصرت کا کام کرتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ مکے والوں نے حد سے زیادہ جب پریشانیاں دینا شروع کر دی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا چلو میں طائف جاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے میری زندگی میں اس سے زیادہ پریشانی اور دکھ والا دن کوئی نہیں آیا۔ فرمایا میں باری باری سرداروں کے پاس گیا، انہوں نے بجائے مجھے تسلی دینے کے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور پھر مکے والے تو ذرا لحاظ کر لیتے تھے، طائف والوں نے تو بدماشی کی انتہا ہی کر دی۔ طائف کے جو اوباش تھے، گھنڈے اور بدماش تھے، لچے لفنگے تھے، انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا، اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نڈھال ہو کے گر جاتے، وہ دوبارہ اٹھا کے پھر پتھر مارتے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زخموں سے چور ہیں۔ غلام با وفا زید ابن حارث ڈھونڈتا آیا، متاع نور کو طائف سے کندھوں پر اٹھا لایا۔ جناب زید بن حارثہ انہوں نے کندھوں پر اٹھایا اور بڑی مشکل سے بچا کر لے کر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اتنے شکستہ دل، اتنا دل ٹوٹا ہوا، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی
وقلت حیلتی وحوانی علی الناس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا اللہ میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں، میری حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، کہ لوگوں نے اب مجھے پتھر ہی مارنا شروع کر دیے ہیں، اور پتھر مار رہے ہیں، مجھے حمایت اور نصرت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ جو مرحلہ اور یہ جو مشکل تھی میرے لیے سب سے مشکل تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب مکہ جانا چاہتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے والے کہتے ہم نے تو اندر نہیں آنے دینا، نکلے یہاں سے۔ اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک غلام کے ساتھ، آزاد کردہ غلام کے ساتھ باہر ہیں، مکے کے باہر کھڑے ہیں، اندر نہیں آنے دے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے 2 سرداروں کی جانب پیغام بھیجا اور ان کو کہا کہ مجھے امانت چاہیے۔ عرب کا دستور تھا کہ جس علاقے میں جانا ہوتا وہاں کا کوئی چودھری، کوئی بڑا شخص یہ کہہ دیتا نا کہ یہ اس کو کچھ نہیں کہنا تو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ 2 لوگوں نے معذرت کر لی کہ ہم آپ کو پناہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مطعم بن عدی کی جانب پیغام بھیجا، یہ بھی کافر ہی تھے اور کافر ہی مرے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں نے مکے میں آنا ہے، مجھے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ مطعم بن عدی اپنے تمام بچوں کو لے کر آئے، اپنے بچوں کو کہا ہتھیار اٹھا لو، مکہ کے باہر گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حفاظتی پروٹوکول دیا، خصوصی دستے کے ساتھ، بچوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور آپ علیہ السلام مدینے مکے میں تشریف لا رہے ہیں، اور خصوصی پروٹوکول کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مطعم بن عدی بیت اللہ لے کر گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو چوما، بیت اللہ میں 2 نفل ادا کیا، ابو جہل دیکھ رہا تھا۔ اب چونکہ مطعم بن عدی بھی ایک سردار تھا، اس کا بھی ایک نام اور اس کی شہرت تھی، تو ابو جہل کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ کہہ دے۔ اس نے صرف مطعم سے اتنا پوچھا، مطعم تم مسلمان ہوئے ہو یا پناہ دی ہے؟ تو مطعم نے کہا مسلمان نہیں ہوں، لیکن صرف میں نے انہیں پناہ دی ہے، ان کو ہاتھ نہیں لگانا۔ ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ اب وقت گزرا، جو حکم دیتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے، یہ آسماں کہیں پہ جھکا بھی کرتا ہے۔ اب وقت گزرا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدر کا معرکہ ہو گیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح نصیب ہو گئی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے 70 کافر مارے اور 70 گرفتار کر لیے، قیدی بنا لیے۔ اب قیدیوں کے لیے بارگیننگ ہو رہی ہے، پیسے کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں، اس تمہیز کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا آج کا موضوع ہے وفاداری، وفا شعاری۔ کسی نے اگر احسان کیا ہے نا تو وفا کا تقاضا اسے یاد رکھا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی کافر بھی احسان کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ذکر خیر ضرور کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آئے کہ قیدی اتنے پیسے لے کے چھوڑ دیں۔ جبیر بن مطعم نے جب یہ بات کہی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان المطعم بن عدی حیا، میں آج تمہارا بابا زندہ نہیں ہے، آج تمہارا باپ زندہ نہیں، لیکن میں تمہارے باپ کے احسانات نہیں بھولا ہوں۔ کہتے نا اصلہ نل جے نیکی کریے صدیاں تک نہیں بھول دے، اصلہ نل جے نیکی کریے صدیاں تک نہیں بھول دے، بے اصلانہ نیکی کریے پٹھیاں چالاں چل دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاندانی تھے، اور دنیا میں سب سے اونچا حسب نسب خاندان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ یہ ایمانداری کا، ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے کسی بھی معاملے میں اچھا سلوک کیا ہے، وفاداری کا تقاضا یہ ہے اس کے اچھے سلوک کا بدلہ ہم اچھے سلوک سے دیں۔ اگر ہم اچھے سلوک کا بدلہ نہیں دے سکتے،
کم از کم اس کا احسان یاد رکھیں، کم از کم کبھی بات ہو نا اس کی تو ہم یہ کہیں کہ یار فلاں موقع کے اوپر مجھے اس کی ضرورت تھی، اس بندے نے میرے اوپر بڑا احسان کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جملہ ارشاد فرمایا، میں جبیر تم میرے پاس آ کر یہ کہہ رہے ہو میں ان قیدیوں کو پیسے لے کے چھوڑ دوں؟ فرمایا اللہ کی قسم اگر آج مطعم بن عزیز زندہ ہوتا اور مجھے آ کر ایک دفعہ یہ کہتا محمد ان قیدیوں کو چھوڑ دو، میں صرف مطعم بن عدی کے لیے تمام قیدیوں کو مفت کے اندر ہی چھوڑ دیتا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفا شعاری ہے کہ ہم دیکھیں یہاں پر اپنے آپ کو کھڑا کر کے، ہم تو ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، ہم میں سے اکثر احباب شکوہ کرتے ہیں فلانے نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، فلانے نے میرے ساتھ ظلم کر دیا، ممکن ہے ایسا ہوا ہو، لیکن اللہ کے بندے ایک لمحے کے لیے یہ بھی تو سوچو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ خیر خواہی کی ہے۔ ہم یہ تو شکوہ کرتے ہیں اس نے ہمارا نقصان کر دیا، بالکل کر دیا ہوگا، لیکن یہ نہیں سوچتے پیچھے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ خیر خواہی بھی کی ہے۔ کیا ہم نے کبھی ان کے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا؟ یہ ابو البختری یہ بھی کافر ہے، پکا کافر ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہے بدر کے میدان کے اندر۔ اس کے اندر ایک چیز تھی، ہے یہ بھی کافر، لیکن جب مکہ کے اندر کوئی مسلمانوں کو مارتا کہتا ہے یار کیوں مارتے ہو ان کو، تمہیں کیا ہے، کیوں ان کو پریشان کرتے ہو، نہیں تمہاری بات مانتے نہ مانے، ان کو مارنے کی تنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ پھر جب مکے والوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا بائیکاٹ کر دیا، 3 سال تک کھانا پینا بند کر دیا، رشتہ داریاں بند کر دی، رشتے لینے دینے بند کر دیے، کاروبار بند کر دیا، اس دور میں یہ ابو البختری تھا جس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی، اسے کہا یار دین اور مذہب کا اختلاف اپنی جگہ پہ، یہ ہیں تو ہمارے رشتہ دار، یہ ہیں تو ہمارے کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی بانجا ہے، کوئی بتیجا ہے، میں نہیں اس چیز کو مانتا۔ اس نے باقاعدہ ایک گروپ بنایا، 5-6 بندے اکٹھے کیے، اور ان 5-6 بندوں نے جا کر وہ بیت اللہ کے اندر جو معاہدہ لٹکایا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ نہ کاروبار کرنا ہے، بنو ہاشم کا بالکل سوشل بائیکاٹ کیا تھا، اس بندے نے جا کے پھڑوایا، اسے کہا پھاڑو اس کو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا بھی احسان یاد ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بدر میں لڑنے کے لیے آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا میرے صحابہ اس جنگ کے اندر ابو البختری بھی شریک ہے، اسے کچھ نہیں کہنا۔ یہ ہوتا ہے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دینا۔ ہے کافر، لڑنے کے لیے آیا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ ابو البختری کو تم نے کچھ نہیں کہنا۔ صحابہ فرماتے ہیں جنگ کے دوران کئی مرتبہ ابو البختری ہماری تلواروں کے نیچے آتا تھا، ہم تلوار پرے کر لیتے تھے، یہ اس کا احسان تھا ہمارے اوپر۔ کہتے آخر کار وہ باز نہیں آیا تو مجبوراً اسے بھی قتل کرنا پڑ گیا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 مثالیں دی ہیں میں نے کافروں کے بارے میں، اور آپ غور کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگوں کے بارے میں مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ آج ہماری جو بہت زیادہ محسن خواتین ہیں بطور مرد، وہ ہماری بیگمات ہیں، جہاں ہماری ماں کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں اللہ رب العالمین نے تقسیم کی ہوئی ہے، اسی طرح جو بیگم ہوتی ہے وہ بھی انسان کی بہت بڑی محسنہ اور خیر خواہ ہوتی ہے، وہ جیسی تیسی بھی ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس کی بڑی تذلیل اور توہین کی جاتی ہے، اس کے اوپر لطیفے بنائے جاتے ہیں، 4-5 بندے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ جانتا ہے بہت ہی مشکل سے کوئی ایسا بندہ ملے گا جو کہہ دے کہ میری بیگم بڑی اچھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ غلط چیز کو بھی اچھا کہیں، رن مرید ہی بن جائیں سارے، لیکن ایک عادت ہی بنا لینا، ایک مزاج ہی بنا لینا، جہاں 5-6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، لطیفے بن گئے نا بیگمات کے اوپر، جہاں 5-6 بندے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر وہ بیگمات کی برائیاں کرنا، اس کے اندر تو یہ خامی ہے، اس کے اندر تو یہ کوتاہی ہے۔ اشفاق احمد نے ایک واقعہ لکھا ہے بڑا ہی شاندار، کہتا میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا،
ایک مائی اور بابا آپس میں لڑ رہے تھے. بابا مائی کو کہتا مائی دوائی کھا, مائی کہتی میں نہیں کھانی. تو بابا مائی کو کہتا دوائی کھا لا نہیں تو مر جائیں گی. تو مائی آگے کہتی ہاں مینوں مرن دے, تیرا کی ہے. اشفاق کہتا ہے وہ مائی نے کہا نا میں مر جاواں, تیرا کی ہے. کہتا بابا رونا شروع ہو گیا. اشفاق کہتا میں نے کہا بابا جی مرنا تو مائی نے ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتا پوت جی مر گئی میرا دھیان کسے نہیں رکھنا. پتر جی مر گئی نا تو میرا دھیان کسے نے نہیں رکھنا. اللہ رب العالمین نے ایک رشتہ بنایا ہے, اگر دونوں کے درمیان ایک اچھا تعلق ہو, انڈرسٹینڈنگ ہو, میں نہیں کہتا غلطیاں نہیں ہوتی, دونوں طرف سے ہوتی ہیں, لیکن اس کو ایک لطیفوں کی شکل دے دینا اور باقاعدہ میسیجز کے ذریعے سے ہر جگہ پہ بیٹھ کے ان کی توہین اور تذلیل کرنا, ذرا سی جو ہے وہ بات ادھر سے ادھر ہو جائے شور شرابہ کرنا شروع کر دینا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے اپنی بیگم کے احسانات کو کتنا یاد رکھتے ہیں. اب آپ اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ فرماتی بیٹھے ہوئے تھے, حالہ رضی اللہ تعالی عنہا آ گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے, کہا کہ اچھا وہ حالہ آئی ہے, ختیجہ کی بہن آئی ہے. آپ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے, اٹھ کے استقبال کیا, فرمایا حالہ آئی ہے, میری سالی آئی ہے, ختیجہ کی بہن آئی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات کی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی تعریفات کی. تو میں طبیعت کے اندر انسان تھی وہ بھی, تو طبیعت کے اندر تھوڑی سی نا وہ شکنجی آ گئی. یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, وہ بوڑھی عورت تھی, اس نے آپ کا کیا کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو میرے جیسی جوان دے دی ہے, خوبصورت دے دی ہے, اس کے تو دانت بھی نہیں تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وفاداری نبھائی ہے, وفا شعاری نبھائی ہے. جب قربانی کا گوشت کیا جاتا تھا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گوشت تقسیم کرتے فرمایا کرتے ختیجہ کی سہیلیوں کے گھر ضرور بھیجنا. اپنی بیگم, مری ہوئی بیگم کا خیال کرتے, یہاں زندوں کا ہم برا حال کر دیتے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں واللہ ما ابدلنی خیرا منہا. عائشہ نہیں تم کیسے کہتی ہو, تم اس سے بہتر ہو. اللہ کی قسم اللہ نے مجھے آج تک ختیجہ سے زیادہ اچھی بیوی دی کوئی نہیں. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعریفات کی اور احسان بتائے. میں آمنت بی اذا کفر الناس, میں لوگ میرا کفر کرتے تھے, ختیجہ مجھ پہ ایمان لے کر آئی تھی. وواستنی بمالھا اذا حرمنی الناس, فرمایا جب لوگ مجھ سے پیسے نہیں دیتے تھے کاروبار کے لیے, کسی کام کے لیے, ختیجہ نے اپنا سارا مال ہی میرے قدموں کے اندر ڈھیر کر دیا تھا. آج مجھے ایمانداری سے بتائیے ایسا ہوتا نہیں ہے؟ خدا نہ خاصہ کسی کے حالات مشکل ہو جاتے ہیں, جو مشرقی بیوی ہوتی ہے, مشرقی خاتون ہوتی ہے, وہ کیا کرتی ہے؟ جب دیکھتی ہے گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے, وہ جناب والا آپ کے قدموں کے اندر اپنا سارا زیور لا کے رکھ دیتی ہے. اس کو اپنے والدین کی وراثت سے کچھ حصہ ملتا ہے. وہ خاتون کیا کرتی ہے؟ آپ کی پریشانی دیکھ کر, آپ کی ٹینشن دیکھ کر سارا سرمایہ لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتی ہے کہ ٹینشن نہیں لینی, دو تسی کرنا کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وفاداری نبھائی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلے عام کہا میں تم ختیجہ کی برابری نہیں کر سکتی, ختیجہ ختیجہ تھی. میں جب مجھے مال کی ضرورت پڑتی تھی, ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کرتی تھی؟ مجھے سارا مال دے دیتی تھی. اور فرمایا اللہ کی بندی, یہ تو مال کی بات ہے نا, ختیجہ ایک تھی, اس کے بعد میں نے 10 شادیاں کی ہیں, ایک سے بھی اللہ نے اولاد نہیں دی. اللہ نے جتنی اولاد دی ساری ختیجہ سے مجھے دی ہے. سیدہ عائشہ فرماتی میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج معاف کر دیں, آج کے بعد میں کبھی سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی گفتگو نہیں کروں گی. اللہ کے بندو, ایمان کا تقاضا, سنت کا تقاضا یہ ہے, جس نے بھی ہمارے ساتھ خیر خواہی کی ہے نا, اس کی خیر خواہی کا اعتراف کیا جائے. آج یہ مسجدیں چلانا, یہ مدرسے چلانا, یہ نظام چلانا کوئی آسان ہے؟ اللہ کی قسم تنقید کرنا بڑا آسان ہے, پریشان کرنا بڑا آسان ہے. مسجد کے اندر شور و غل کر لینا, شور شرابہ کرنا, وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ایسے نہیں ہے, ویسے نہیں ہے.
اللہ کی قسم جو کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے کیسے کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کرتا، جو کر رہا ہے اس اللہ کی توفیق سے کرنا ہے۔ میں معاذ اللہ اس لیے یہ بات نہیں کہہ رہا کہ کوئی بڑا احسان کر رہے ہیں، وہ اپنی نیکیاں لے رہے ہیں، اللہ سے اجر لے رہے ہیں، لیکن بطور انسان ہمارا بھی اتنا فرض بنتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے، وفاداری کا تقاضا ہے کہ ہم کچھ کریں نہ کریں، ایک نظام کے اوپر چل رہا ہے اس کے اوپر تنقید تو نہ کریں۔ آپ سنتے ہیں مسجدوں میں شور شرابے ہیں، فلانی جگہ پہ شور شرابے ہیں، کس لیے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ شاید ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر وفا شیاری کا جذبہ ہے ہی۔ یہ شروع دن سے ایسا ہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے سپانسر دیا شروع سے ہی، وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جتنا مال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیا، کسی نے کیا ہی نہیں ہے۔ اور صحابہ بھی لاتے تھے، سارے لاتے تھے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن دیکھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہلکی پھلکی بات کر دی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے منبر پہ خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا ما لی احد عندنا ید الا وقد کافینا۔ میرے صحابہ ایک بات یاد رکھو، ہمارے اوپر جس نے بھی احسان کیا تھا نا، ہم نے اس کے بدلے دے دیے۔ میرے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے۔ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافیہ اللہ بہا یوم القیامہ۔ میں جس بندے نے اسلام کی خدمت کی تھی، اللہ نے اس کا بدلہ اس کو دے دیا ہے، میں نے اس کا بدلہ اسے دے دیا ہے۔ میں ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ میں ابو بکر کا کبھی بدلہ نہیں دے سکتا۔ ما خلا ابا بکر، میں ابو بکر کے علاوہ میں کسی کے احسان کا دیندار نہیں ہوں۔ اب دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ چھوٹا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام مرتبہ زیادہ ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ ہاں یکافیہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت کا دن آئے گا تو اللہ ابو بکر کو اپنی جناب سے چیزیں عطا کرے گا، اپنی جناب سے ثواب عنایت کر دے گا۔ یہ جذبہ ہے، یہ کوئی موجودہ دور کا نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ کسی بھی معاملے میں احسان کرے، دنیا کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، تو بھائیو ہماری پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے ان کا شکریہ ادا کریں، اس بندے کا بذات خود شکریہ ادا کریں، اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، وہ میرا خیر خواہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، میں جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اور اس کا ایک دوسرا مفہوم ہے من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کی بھی توفیق نہیں دے گا۔ یعنی کہ جو لوگوں کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اب لوگوں کے احسانات ہیں چھوٹے چھوٹے اور اللہ کے احسانات ہیں بڑے بڑے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں میری نعمتیں، میرے احسانات تم گن نہیں سکتے، بالکل نہیں گن سکتے۔ لیکن اس کے باوجود ہوتا کیا ہے، جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے شکر کرنے والی زبان ہی چھین لیتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں تنہائی میں جا کر۔ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے، ان کو ہلکا سا میسج کر دیں، واٹس ایپ کر دیں، ان کو شکریہ کا کوئی امیج سینڈ کر دیں کہ آپ کی مہربانی، آپ نے ہمارے ساتھ یہ اچھا طریقہ رویہ اختیار کیا ہے۔ اور دوسرا کام کرنے والا یہ ہے، اس بندے کے لیے کثرت سے دعائیں کریں۔ آج میں دیکھوں، آپ دیکھیں، دنیا میں پتہ نہیں کس کس نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہوں گے، کبھی ہم نے زندگی میں نام لے کر کہا ہے یا اللہ اس بندے نے مجھ پہ احسان کیا ہے، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، اس کے مال میں برکت عطا فرما، اس کی جان میں برکت عطا فرما۔ کبھی ہم نے نمازوں کے اندر، کبھی نمازوں کے بعد، کبھی تہجد کے اندر دعا کی ہو، بہت مشکل ہے۔ مجھے یاد آیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے
کہ میں 40 سال سے ہر نماز کے اندر اپنے استاد امام شافعی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ دیکھ لیں 40 سال ایک عرصہ ہے، 1 2 3 4 سال نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ استاد ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے، اور امام احمد کی تربیت کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ کا بڑا زیادہ ہاتھ ہے۔ جب یہ بغداد آئے تھے تو امام شافعی رحمہ اللہ کی امام احمد سے ملاقات ہوئی تھی، تو امام احمد رحمہ اللہ نے تمام لوگوں کو چھوڑ کر امام شافعی کا دامن پکڑ لیا تھا۔ لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ امام احمد صاحب یہ نوجوان ہیں، آپ اس نوجوان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، علماء کے پاس بیٹھا کریں، بزرگوں کے پاس بیٹھا کریں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نہیں، اس بندے کے اندر جو بات ہے مجھے کسی اور کے اندر نظر نہیں آتی، جو علم مجھے اس سے ملتا ہے مجھے اور کسی سے نہیں ملتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، ہر نماز کے اندر میں اپنے استاد امام شافعی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کی بخشش فرمائے، اللہ اس کے درجات بلند کرے۔ اور میں اور آپ دیکھیں ہمارے اوپر کتنے لاتعداد احسانات ہیں اللہ کے، اس کے بعد لوگوں کے۔ کیا ہم نے کبھی رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں دعا کی ہے کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ اچھا کیا تو بھی اس کے ساتھ اچھا کر؟ بلکہ یقین مانے بسا اوقات تو اس طرح کی دل گرفتہ باتیں ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ خیر خواہی کی جاتی ہے، وہ خیر خواہی کرنے والے کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ خیر خواہی کرنے والا خیر خواہی کرنا ہی بند کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے یہ کام نہ کریں۔ آپ کے ساتھ بلا ہو گیا، خیر خواہی ہو گئی، اللہ کے بندو وفا کا تقاضا ہے، اس کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کریں، دعا کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ فَمَنْ سُنِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوف فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ۔ میں تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے، کوئی بھلائی کرے نا، تم اگر اسے کہہ دینا جزاک اللہ خیرا، میں تم نے اس کی تعریف کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اتنا سا منہ ہلانا، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ جزا کا مطلب کیا ہے بھائی؟ عربی زبان کا لفظ ہے ثواب، کہ تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، اللہ تیری نیکی کو قبول کر کے تجھے ثواب عنایت کرے۔ برائے مہربانی یہ کام اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ کسی بھی معاملے میں کوئی پانی پلا دے، کوئی خیر خواہی کر دے، چھوٹی موٹی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، اللہ تجھے برکت دے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، اس کے لیے اتنی دعائیں کرو، اتنی دعائیں کرو کہ تمہارے دل کے اندر سے صدا آئے کہ میں نے اب دعائیں کرنے کا حق ادا کر دیا۔ کہ دعا بھی اتنی کرنی ہے، یہ نہیں کہ مغرو نہیں لانی دعا کہ جزاک اللہ کہہ کے کام ختم کر دیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی دعا کرو، اتنی دعا کرو کہ تمہارا دل یہ کہے کہ یار اس کی نیکی تھوڑی تھی، میں نے اس کے لیے دعا زیادہ کر دی ہے۔ یہ وفا شعاری کا دوسرا تقاضا ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ اور بھائیو تیسرا تقاضا کیا ہے؟ اچھا سلوک کیا جائے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ وہ نیکی ہے۔ ہم دیکھیں جس نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، آج میں سٹینڈ نہیں، آج میں کھڑا نہیں، آج میں کسی قابل نہیں، پھر میں سوچوں کہ یار اس اللہ کے بندے نے میرے ساتھ خیر خواہی کی ہے، چلیں کل کلاں کو اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے، خدا نہ خاصا اس کے حالات پریشان کن ہو جائیں، تو میرا پہلا فرض کیا بنتا ہے؟ وہی جس بندے نے مجھے کھڑا کرنے میں، سٹینڈ کرنے میں حصہ لیا ہے، میں اس کو جا کر کہوں کہ بھائی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، مجھے آپ کا احسان یاد ہے، میں مشکل میں تھا، میں پریشانی میں تھا، آپ نے میری مدد کی، آپ نے میرا تعاون کیا، آپ نے مجھے سٹینڈ کیا ہے، لے میں حاضر ہوں، یہ لے جو لینا ہے وہ لے لے، جو لینا ہے آپ نے لے لے، میرا سارا کچھ آپ کا۔ یہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ میں لوگوں کے جھگڑے سنتا ہوں، بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے۔ ایک دفعہ زندگی کے اندر ایک واقعہ ہوا، میں آج بھی وہ یاد کرتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں۔ یا میں سلفیہ میں دارالافتاء میں بیٹھا ہوا، ایک نوجوان ہے، کلین شیو نوجوان ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، باتیں کرنا شروع ہو گیا مسئلے مسائل۔ تو اس نے جو مجھے داستان سنائی، اور داستان سنانے کے بعد جو مسئلہ پوچھا، میں تو حیران ہی رہ گیا۔ میں نے اب کبھی زندگی میں آج تک ایسی بات سنی نہیں، نہ اس سے پہلے سنی نہ اس کے بعد سنی۔ ابھی بھی نوجوان مجھے یاد آتا ہے تو میں کہتا ہوں واہ یار کیا بات ہے، اللہ نے اس کو کیسا نرم دل دیا۔
اس نے مجھے آ کر کہا مولانا میں چھوٹا تھا تو میرے ماں باپ انتقال کر گئے، چھوٹا سا تھا، کہتا میرے ماں باپ انتقال کر گئے، اور میرے بڑے بھائی نے مجھے پالا پوسا، اس نے میری تربیت بھی کی، اس میرے بھائی نے مجھے پڑھایا لکھایا بھی، اس میرے بھائی نے میری شادی بھی بعد میں کروائی، کہتا سارا سرمایہ میرے اوپر میرے بھائی کا لگا ہے، تو اب ہماری پراپرٹی ہے خاندانی، میں چاہتا ہوں میں اپنے بھائی کا بدلہ دوں، نیکی کا بدلہ نیکی دوں، میں چاہتا ہوں میری جتنی پراپرٹی ہے میں سارے اپنے بڑے بھائی کے نام کر دوں، یہ جائز ہے؟ یعنی کہ بالکل جائز ہے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں باپ ابھی مرتا نہیں ہے تو بھائیوں کے اندر پہلے ڈانگ سوٹا نکلتا ہے، انا تیرا انا میرا انا میرا انا تیرا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ رویہ بنائیں، یہ جو ہے وہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت اور مزاج تھی، آپ ایک وفادار انسان تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے وفا نہیں تھے۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی زندگی میں بھی اس کا احسان یاد رکھتے، مرنے کے بعد بھی اس کا احسان یاد رکھتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔